السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مخاطب ہوں، اور وہ ٹاپک ہے سوسائٹی۔ سوسائٹی جس کو ہم اردو میں معاشرہ کہتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوسائٹی کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جب رب العالمین نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جنت جیسے ماحول میں بھیجا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام جنت جیسے خوشگوار ماحول میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دلی تسکین کے لیے کیا حضرت آدم علیہ السلام کی دلی تسکین کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں پہ پیدا کیا، گویا کہ ایک فیملی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فیملی بنیادی طور پر جو خاندان ہے، فیملی اصل میں is the basic functional and structural unit of society۔ گویا کہ خاندان معاشرے کی بنیادی فنکشنل اینڈ اسٹرکچرل یونٹ ہے۔ جس طرح ہم سائنس کے سبجیکٹس میں کہتے ہیں کہ سیل از دی بیسک فنکشنل اینڈ اسٹرکچرل یونٹ آف اے ہیومن بینگ، تو سیم از دا کیس ود فیملی۔ پھر یہ فیملی بعد میں جا کے برادریز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور برادریز قبائل میں، اور قبائل معاشرے میں، اور جب معاشرے کو ہم پولیٹیکلی آرگنائزڈ کرتے ہیں، سسٹمیٹک کرتے ہیں، تو پھر ریاست وجود میں آتی ہے۔ لیکن میں اب آتا ہوں لفظ سوسائٹی پہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لفظ سوسائٹی بھی بنیادی طور پر لیٹن یعنی لاطینی زبان کے لفظ سوشیس سے لیا گیا ہے۔ Now what does it mean? What does socius means? تو socius کا معنی ہے companion۔ companion mean ساتھی، میٹ، دوست۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلو، اکارڈنگ ٹو اینتھروپولوجسٹ، علم بشریات کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لفظ انسان، یہ جو لفظ انسان ہے، یہ بیسیکلی لفظ انس سے لیا گیا ہے۔ انس اور انس مین پیار، محبت۔ گویا کہ انسان آپس میں رشتہ محبت میں، انسان آپس میں رشتہ صلہ رحمی میں، ہمدردی میں، انس میں، پیار میں، آپس میں یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ سوسائٹی کی بنیاد اس وقت پڑ جاتا ہے جب دو انسان رشتے ازدواج میں، مختلف مذاہب میں یہ طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ سوسائٹی اسی ٹائم وجود میں آتا ہے۔ پھر مختلف مفکرین جیسے رالف لیٹن ہے، میک آئیور ہے، جان ایف سوبر ہے، اور مسٹر گرے ہے،
انہوں نے سوسائٹی کی ایک ڈیفینیشنز مختلف کی ہے، لیکن ان ساروں کا اگر میں آپ کو مجموعہ بتاتا چلوں تو وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ معاشرہ جو ہے، معاشرہ اصل میں افراد کا ایک ایسا گروہ ہے، معاشرہ اصل میں افراد کا ایک ایسا گروہ ہے، افراد کا ایک ایسا گروہ جو ایک مخصوص علاقے پر مل جل کر رہ رہے ہو، مل جل کر رہ رہے ہو، اور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ مشترکہ مقاصدی زندگی ہوتے ہیں، اور پھر جو کامن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے وہ مشترکہ کوششیں بھی کرتے ہیں، مشترکہ کوششیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک ایسی موب ہوگی، ویسی ایک ریوڑ ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ، جو اپنے لیے کچھ آبجیکٹیوز اور کچھ ایمز اور گولز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں، جن کے حصول کے لیے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو یہ کوششیں بھی اور یہ جو منظم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یہ چند اصول و ضوابط، قواعد، رسوم و رواج، کسٹم، ٹریڈیشن، لاز، رولز، ریگولیشنز، پرنسپلز، اس کے تحت یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو چند اصول و ضوابط چند اصول و ضوابط means rules, regulations, custom, traditions, laws, principles، ان کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہوں۔ تو یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہو گیا سوسائٹی کا۔ اب میں آپ کو تھوڑا مزید اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو جائیں کہ سوسائٹی اصل میں ہے کیا چیز۔ تو 5 جو ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں، دا فرسٹ ون از اے گروپ آف پیپل۔ سوسائٹی اصل میں کیا ہے؟ اے گروپ آف پیپل، یہ ایک گروپ آف پیپل ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے، لوگوں کا ایک ایسا اجتماع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سوشل ریلیشنز اینڈ آرگنائزیشن ہو۔ دوسری جو بات ہے یا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہیں سوشل ریلیشنز اینڈ آرگنائزیشن، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوشلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھتے ہو، اور یہ اصولوں کے تحت کیا کر رہے ہو، آرگنائزڈ لائف وہ گزار رہے ہوں۔ اور اس آرگنائزڈ لائف کے لیے، اس منظم زندگی کے لیے، مل جل کر رہنے کے لیے ان کے ہاں کچھ لاز، کسٹمز اور انسٹیٹیوشنز ہو۔ تیسرا جو ایلیمنٹ ہیں تو اس میں یہ ہیں کہ کچھ لاز، کسٹمز، انسٹیٹیوشنز ایٹسٹرا، لاز، کسٹمز، انسٹیٹیوشنز، ٹریڈیشنز، کانسٹیٹیوشنز، آل دیز تھنگس، یہ چیزیں وہاں پہ ہوں گے تاکہ یہ منظم طریقے سے زندگی گزار سکے۔
اور چوتھا جو ایلیمنٹ ہے کہ ان لوگوں کی جو انٹرسٹ ہیں، کامن انٹرسٹ پلس پرپزز آف لائف ہوں گے. یعنی ویسا ایک اجتماع نہیں ہوگا کہ فار دا ٹائم بینگ وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور نہیں، ان کی کامن انٹرسٹ، ان کے مفادات، ان کے مقاصد اور ان کے آبجیکٹیوز ہوں گے لائف میں. اور آخر جو چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ معاشرہ یہ ڈائنامک ہوگا، یہ اسٹیٹک نہیں ہوگا. چینجز اینڈ پروگرس، اس میں پانچواں جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے چینج اینڈ پروگرس. اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہیں اسٹیٹک نہیں ہوگا. اسٹیٹک معاشرے ہو نہیں سکتے ہیں. معاشرہ ول بی ڈائنامک، وہ ہمیشہ پروگرس کی طرف اور چینج کی طرف چلے جائے گا. اور اس بات کی طرف علامہ اقبال نے بھی ہماری توجہ مبذول کرائی ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. which means nothing is permanent, change is permanent. یعنی جو چیز پرماننٹ ہے، سکون تو ویسی ہے ہی نہیں قدرت کے کارخانے میں. جس چیز کو ثبات اور پرماننسی حاصل ہے، جو چیز پرماننٹ ہے، دیٹ از کالڈ چینج. نتھنگ از پرماننٹ، چینج از پرماننٹ. تو معاشرے میں یہ جو پانچواں ایلیمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ون ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ پروگرس کی طرف، ہمیشہ ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف اور آسودگی کی طرف یہ پروگرس کرتا جائے گا، خواہ وہ میٹیریل سائڈ پہ ہو، اسپریچول سائڈ پہ ہو، انٹلیکچول سائڈ پہ ہو، ایموشنل سائڈ پہ ہو، پولیٹیکل اور اکنامک سائڈ پہ ہو. جتنے بھی آسپیکٹس ہیں بڑے بڑے معاشرے کے، ان ساروں میں کیا ہوگا، ان ساروں میں چینج اور پروگرس آتا رہے گا. تو یہ it was all about society. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ کو معاشرے کے حوالے سے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. بڑے مہربانی، دیکھنے اور سننے کا شکریہ. السلام علیکم.